میں کافی دیر بیٹھے آنکھوں میں آنسو لیے اس آیت پر انگلی رکھ کر اس کو محسوس کر رہی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے، تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا، اس کی دی ہوئی چاہت تمہاری مانگی ہوئی چاہت سے بہتر ہوگی، یقین رکھو وہ اپنے بندوں کو خوش کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے، قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا، تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت۔ مسکرائیں، نہیں معلوم آپ اس وقت کس پریشانی میں ہیں، پر ایک دن جب آپ راحت میں ہوں گے نا تو یہ دن بھی یاد کریں گے کیسے اللہ نے پریشانی میں آسانیاں بھیجی، اور بے شک اللہ وعدہ نبھانے والا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کی بات مانتے ہوئے لوگوں سے نہ ڈرا کریں، کیونکہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تکلیف اور راحت صرف اور صرف اللہ کے اختیار اور قبضے میں ہے، اور اگر وہ کسی پر اپنا فضل کرنا چاہے تو کسی کی بھی طاقت نہیں کہ وہ اس انسان کو اللہ کے اس فضل سے روک سکے۔ لوگ آپ کو گرانے کے منصوبے ضرور بنا سکتے ہیں، لیکن وہ منصوبے تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ پھر بتائیں کہ لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے ڈرا جائے، حالانکہ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں، یا پھر اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے جس کے قبضۂ قدرت میں خیر اور شر دونوں ہیں؟ جواب اللہ ہے، صرف اللہ۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی کھولنے والا نہیں۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے نا، تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں بیان ہے، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کے اندر ایک ایسی جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ وہ سوچتا ہے بس اب سب ختم، اب میں اور نہیں برداشت کر سکتا، اور یہ وہ خوبصورت پوائنٹ ہوتا ہے
جب اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے کہ میرے بندے کی زندگی کا یہ لمحہ اس کے لیے بھاری ہو گیا ہے، وہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، مایوس نہ ہو، امید کو کبھی نہ چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، اللہ نہیں، اس لیے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، چاہے کیسا بھی لمحہ ہو۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا، اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ ہر مصیبت کے پیچھے خوشی کی راہ ہوتی ہے، تمہارا صبر اور استقامت اس کے لیے ایک امتحان ہے۔ مشکلات کے سامنے جھکنے کی بجائے ان سے نہایت قوت اور ہمت سے نمٹیں، یاد رہے اللہ تمہارا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ آخری مقصد تک تمہارا ساتھ دے گا۔ جب تم اللہ پر اندھا یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت تو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ اس کی جانب، وہ آج بھی تمہاری توبہ کے، تمہارے لوٹنے کے انتظار میں ہے۔ تم اس سے مانگو تو صحیح، وہ کیوں تمہیں ہدایت نہیں دے گا، وہ کیوں تمہیں اپنی محبت سے نہیں نوازے گا؟ بس پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے اور بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، پھر دیکھنا وہ کیسے کیسے تمہارے لیے راستے بناتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہوتی ہے، جیسے ابھی آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں، میں اسے آپ تک نہیں لا سکتی تھی، اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ وہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے، تم کیوں مایوس بیٹھے ہو؟ وہ تو تمہاری ہر بات سننے کو تیار ہے، تم ہی کیوں بھٹک گئے ہو؟ ذرا سی تاخیر کیا ہو گئی، تم نے تو اس کی تاخیر کو انکار ہی سمجھ لیا۔ وہ تو تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہاری پکار بار بار سننا چاہتا ہے۔ دعائیں تو تسبیح کی مانند ہوتی ہیں، اور تسبیح پوری ہونے میں وقت تو لگتا ہے نا، تو پھر اٹھو اور دعا مانگو، کیا پتا اس آخری دعا کے بدلے اس نے تمہارے نصیب میں چمکتا چاند لکھا ہو۔ یہی ہے نا اللہ تعالیٰ کا وعدہ، آپ جو قربان کریں گے
اس کو 700 گنا سے زیادہ بنا کے آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ ایک حرام چیز چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر لذت اور خوشی حلال چیزوں سے دینا شروع کر دے گا۔ تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے بس۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ساق عرش پر لکھا ہوا ہے، جو میرا مشتاق ہو میں اس پر رحم کرتا ہوں، اور جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دیتا ہوں، اور جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر میرا قرب چاہے میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں، خواہ وہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہو۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ پریشانیاں عارضی ہیں، کامیابی اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ مانگنے کا کام تمہارا ہے، مناؤ مالک دو جہاں کو، قبولیت کا وعدہ ہے اس کا، المجیب ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور و رحیم ہے۔ یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے، یہ آزمائشیں تمہارے ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے، یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے، وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے نا انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا، وہ تمہاری دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا، وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے، وہ تمہاری سے سکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے نا تو تمہارا انتظار کرتا ہے، وہ جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے۔ جب صلے کا وقت آتا ہے نا تو اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کن فرمایا جاتا ہے نا تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے، پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو، پھر وہ نوازتا ایسے ہے کہ ہر ناممکن ممکن کا روپ ڈھال لیتا ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے ہو، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے،
یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو، شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے ہاجرہ علیہ السلام کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیوں اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے زکریہ علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں پہلی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، یقین، صرف اس لیے کہ ان میں سے کسی نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا کہ اللہ راستہ نکالے گا، اور دیکھو اللہ نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہیں وہاں سے نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے نا تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں اسے آپ تک نہیں لا سکتی تھی، اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے۔ رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کو تمام تر تبدیلیوں کے باوجود جو رب خوبصورتی سے سنبھالے ہوئے ہے، وہ جو طوفان اور آندھیوں اور بجلی کی کڑک کے باوجود آسمان اور زمین کو واپس خوبصورت اور دل موہ لینے والا بنا دیتا ہے، تو کیسے ممکن ہے آپ کے حالات میں تبدیلی نہ آئے؟ اور کیسے ممکن ہے کہ آپ کے حالات میں تبدیلی کے بعد آپ کو پہلے سے مزید کتنا نہ نوازا جائے؟ آپ کو کیا علم کہ آپ کو نہ جانے کس قدر خوبصورتی سے سنوار دیا جائے۔ یا آسمان اور زمین کی آئے روز کی تبدیلیاں نشانیاں ہیں آپ کے لیے، آپ کیوں غور نہیں کرتے ان میں؟ اللہ فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ مت ہارو امید، یہ تو آزمائش ہے، فقط کچھ ہی لمحوں کی، آزمائش کے بعد سکون کا وعدہ بے وجہ تو نہیں۔
اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔